السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ مزید اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دھوکے باز اور جعل ساز شخص کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک دھوکے باز شخص جو دھوکہ دے کر کے اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے خود کو اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثالی واقعہ ہم آج آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ دھوکہ دینے والا شخص کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا خود کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ وہ آخرت میں بھی کس طریقے سے خسارے کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے۔ ناظرین، ایک دیہات کا رہنے والا شخص جس کی زندگی کا گزر بسر چند مویشیوں کے اوپر تھا، اس طریقے پر کہ چند جانور اس کے پاس تھے، چند بھینسیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ دن بھر چرایا کرتا، شام کو دودھ نکالتا، دودھ نکال کر کے دودھ پی لیا کرتا، اور جو کچھ بچ جاتا اس سے وہ مکھن نکال لیا کرتا تھا اور اسے اکٹھا کر لیا کرتا۔ اکٹھا کر کے اسے جب اس کا ایک اچھی بڑی خاصی تعداد جمع ہو جاتی تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ کی شکل میں تیار کر کے وہ دکان بازار لے جایا کرتا اور بازار میں جا کر کے اسے فروخت کر دیتا اور اپنی ضروریات کی گھر کی چیزیں لے کر کے آ جایا کرتا تھا۔ ناظرین، جس شخص سے یہ دیہات کا رہنے والا شخص مکھن دے کر کے اپنے گھر کی ضروریات خریدا کرتا تھا، اس شخص کا اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ یہ مکھن کی قیمت کے بجائے یہ اس سے بدلے میں ضروریات گھر کی لے لیا کرتا تھا۔ چنانچہ بہت مدتوں تک اس کا اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز وہ جو دکاندار شخص تھا جس سے یہ سامان لے کر کے آیا کرتا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مکھن کے پیکٹ ہمیں لا کر کے دیتا ہے تو اسے تولنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے اس کا وزن پورا بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس دکاندار شخص نے جس وقت اس مکھن کو تول کر کے اس نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ اس میں 1 کلو کا جو پیکٹ تھا اس میں صرف 900 گرام وزن تھا۔ تو یہ جو دکاندار تھا اس کو بڑا غصہ آیا، غصے میں لال پینا ہونے لگا، دانت پیسنے لگا کہ وہ دیہات کا رہنے والا سیدھا سادہ شخص بظاہر شکل و صورت سے جو بہت ہی سیدھا نظر آتا ہے، وہ ہمیں اس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے اور اس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور نہ جانے وہ کب سے نقصان ہمیں پہنچا رہا ہوگا، آنے دو اس مرتبہ اس کو میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، ادھر وہ جو دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اس کی گھر کی جو ضروریات تھی وہ ختم ہونے لگی اور مکھن کا ذخیرہ بھی اس کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ تو اس شخص نے بازار آنے کی تیاری کی اور وہ اپنا مکھن تول کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ وہی عادت اور معمول کے مطابق بنائے اور بازار کے اندر دکاندار کے پاس آیا۔ دکاندار کے پاس جس وقت یہ شخص آیا تو دکاندار نے اس کی بات سنے بغیر اس کو انتہائی غصے کے لہجے میں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم سیدھے سادے بھولے بھالے شکل کے انسان نظر آتے ہو، جتنے بھولے تم نظر آتے ہو اتنے بھولے ہو نہیں تم تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہو اور اپنی شرافت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ آپ جو بھولے بھالے نظر آتے ہو، اس بھولے بھالے پن میں تم تو بڑی بدماشی کر رہے ہو اور ہمیں 1 کلو کے بجائے تم 900 گرام مکھن دے رہے ہو۔ ناظرین، اس دکاندار شخص نے بڑا سخت و سست کہا اور جتنی اس کے دل کے اندر بھڑاس تھی وہ تمام کی تمام اس نے نکال لی۔ جس وقت یہ دکاندار خاموش ہو گیا اور آخر میں اس دیہات کے رہنے والے شخص کو ڈانٹ کر کے اپنی دکان سے بھگانے لگا، تو اس شخص نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت ٹھنڈے لہجے کے اندر یہ اپنے اس دکاندار سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تو غریب اور سیدھا سادہ انسان ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میں بظاہر کوئی تیز ترار اور بدماش انسان نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا بدماشی کا کام نہیں کیا ہے۔ دکاندار صاحب، بات دراصل یہ ہے میں غریب انسان ہوں، میرے پاس تولنے کے لیے باٹ اور بٹے کہاں ہیں جس سے میں وزن کر سکوں۔ میرا تو معمول یہ ہے کہ آپ کی دکان سے جو میں 1 کلو دال یا 1 کلو چاول لے کر کے جاتا ہوں، ایک طرف ترازو میں اسے رکھ دیتا ہوں اور دوسری طرف میں اپنا مکھن رکھ دیتا ہوں، یعنی آپ کے سامان کے مقابلے میں اپنا مکھن وزن کر لیتا ہوں، اور 1 کلو چینی کے ایک طرف 1 کلو چینی ہوتی ہے یا 1 کلو چاول جو آپ کی دکان سے میں لے جاتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی کے مطابق میں اپنے مکھن کا پیکٹ بنا لیتا ہوں۔ تو ناظرین، جس وقت تو اس سیدھے سادھے انسان نے یہ بات کی تو اسے اندازہ ہوا دکاندار کو، اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ شخص مارے شرم کے پانی پانی ہونے لگا، کیونکہ دراصل دھوکہ وہ دیہات کا رہنے والا شخص نہیں بلکہ وہ دکاندار دے رہا تھا اس سیدھے سادھے انسان کو۔
کہ وہ 1 کلو دال کے بجائے اسے 900 گرام دال دے رہا تھا، اور بدلے میں یہ شخص گھر لے جا کر کے اس دال کو ایک طرف رکھتا اور دوسری طرف وہ مکھن رکھ کر کے وزن کر لیتا۔ تو آپ اس واقعے سے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو دکاندار شخص اس سیدھے سادے انسان کو دھوکہ دے رہا تھا، دھوکہ یہ اسے نہیں دے رہا تھا بلکہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ تو جی ہاں ناظرین، دھوکے باز اور جعل ساز شخص اسی طریقے سے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے عندیے میں اور اپنے گمان میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کا بیوقوف بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو منافقین لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ خود ہی کو دے رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہے کہ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں۔ تو دھوکہ دینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ خود ہی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، اسلام چونکہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور اسلام انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکے باز ہو وہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان کا شیوا ہی نہیں، ایک مومن کا یہ شیوا ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ دھوکے بازی اور جال سازی سے معاملہ کرے۔ مسلمان جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور اس کے معاملات بھی بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، تو بازار میں ایک شخص نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا جو غلہ فروخت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر جو غلہ ہے وہ غلہ بھیگا ہوا ہے، گیلا ہے، اور اوپر جو غلہ ہے وہ سوکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا۔ اس وجہ سے ناظرین، ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور یہ واقعہ اپنے ذہن میں بٹھا کر کے ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ دھوکہ دینے والا شخص کوئی بھی ہو وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کا ہرگز یہ شیوا نہیں کہ وہ دھوکہ دے، جعل سازی سے کام لے، مکر و فریب سے کام لے، بلکہ مومن تو صاف ستھری شبیہ کا انسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر ایسے کام سے دور رہنا ہے کہ جس سے ہماری شبیہ خراب ہو اور ہمارے اوپر حرف آئے اور ہمارا کردار بھی مجروح ہو اور ہم دھوکے باز کہلانے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔